بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ وفاق اور سندھ حکومت میں جاری محاذرائی عروج پر پہنچ گئی۔ سندھ کی جانب سے 18ویں ترمیم میں مزید ترمیم اور وفاق کے لیے ٹیکس وصولی سے انکار، جبکہ وفاق کی طرف سے سندھ کی رقوم میں کٹوتی نے سندھ اور وفاق کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب سندھ کی سیاسی قیادت پر قتل و غارت کرانے کے الزامات کیا رنگ لا سکتے ہیں؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ فیڈریشن کو خطرے میں ڈال رہی ہے؟ یہ بہت سے سوالات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ نے آج یہ دعویٰ کیا ہے کہ سندھ حکومت نے عزیر بلوچ کے حوالے سے جو JIT رپورٹ جاری کی ہے وہ رپورٹ درست نہیں، اسے ٹیمپر کیا گیا ہے۔ اس میں سے پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے عزیر بلوچ سے تعلقات کے حوالے سے نام نکال دیے گئے ہیں۔ پیپل پارٹی کی قیادت سے عزیر بلوچ کے مراسم کا قصہ اس میں سے غائب کر دیا گیا، اور جس JIT رپورٹ میں سب کچھ موجود ہے وہ خود فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی وزیر علی زیدی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس پر اداروں کے دستخط نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جعلی رپورٹ بقول حکومت کے جو سندھ حکومت نے جاری کی اس پر تو تحقیقاتی اداروں کے دستخط ہیں، لیکن جو اصل رپورٹ ہے اس پر دستخط نہیں ہے، لیکن وہ رپورٹ ہی اصل رپورٹ ہے۔ تو اداروں نے بقول حکومت بعض نخواستہ دستخط کر دی ہیں اور رپورٹ کو پارٹ 1 قرار دے کر جاری کر دیا گیا۔ تو وفاقی وزیر علی زیدی نے وزیر اطلاعات شبلی فراز کے ساتھ جوائنٹ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اصل رپورٹ 43 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ جو رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی ہے وہ 35 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو دونوں رپورٹوں میں فرق سیاسی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اصل رپورٹ میں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا، عبدالقادر پٹیل، یوسف بلوچ، شرجیل میمر اور کچھ اور بھی نام شامل ہیں، لیکن وہ اصل رپورٹ میں شامل ہیں اور دوسری رپورٹ میں وہ حذف کر دی گئی۔ تو آج کیا کہا علی زیدی نے وہ سنتے ہیں۔ جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے وہ ہے بڑی ڈیٹیل بنا کے 35 پیجز کی۔ جو اوریجنل رپورٹ بنی تھی، اوریجنل رپورٹ جس پہ کسی نے بھی سائن نہیں کی، جس پہ ڈیڈ لاک ہوا تھا، وہ ہے 43 پیجز کی، وہ بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، اس پہ کسی کا دستخط نہیں ہے، نہیں مانتے، یہ رکھی ہوئی ہے، فلوٹ کر دوں گا، اس پہ سائن نہیں ہے، رکھ دیں۔ لیکن جس پہ 4 آدمی کا سائن ہے اور ایک دوسری جس پہ 6 آدمی کا سائن ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ بڑے مزے کا فرق ہے، میں آپ کو ایک ہی سنا دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس رپورٹ میں جس میں 4 آدمی کا دستخط ہے، فرینڈز کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے 6 نام، جس میں سے ایک نام ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کا بھی ہے، فریال تالپور صاحبہ کا بھی ہے، عبدالقادر پٹیل صاحب کا بھی ہے، ڈاکٹر نثار مورائی کا بھی ہے، سینیٹر یوسف بلوچ کا بھی ہے اور شرجیل میمن کا بھی ہے۔ یہ 6 نام لکھے ہوئے ہیں، 4 آدمی نے سائن کیا ہوا ہے۔ اور جو ریلیز کری رپورٹ انہوں نے، اس میں جو فرینڈز ہیں، اس فرینڈز میں نام ہی شروع ہوتے ہیں تو وہ شروع کے 6 نکالے ہوئے ہیں جن کے نام ہیں، وہ شروع ہوتے ہیں حبیب جان اور حبیب حسن اور سیف علی خان جو ان کی وکیل بھی ہیں، ان سے۔ وہ 6 نام اس میں نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں جو کل رات کو نبیل گبول صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ اس رپورٹ میں مسنگ چیزیں ہیں، اس لیے سائن کر دی تھی ان دونوں نے۔ جی شرجیل محمد صاحب کا نام بھی ہے، اور ان کو یہ لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں کہ ان کو یہ کہا گیا۔ وفاقی وزیر علی زیدی نے بہت سے الزامات لگائے ہیں اور بقول ان کے پاس اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں، یعنی اصل JIT وہ اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اب اس اصل JIT میں کیا ہے، اس کی انہوں نے کچھ اور بھی تفصیلات بتائی۔ فرق صاف ظاہر ہے، اشتہار آتا ہے نا ٹی وی، فرق صاف ظاہر ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو رپورٹ انہوں نے ریلیز کی ہے اس میں لکھا ہے، انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ آپ کو بتا دوں گا۔ Accused confessed murder of Jalil through جبار لنگڑا اینڈ بابا لاڈلا۔ مانے عزیر بلوچ نے کنفیس کیا کہ میں نے ایک
جلیل کو مارا جو کہ رزاق کمانڈو کا مرڈر آف جلیل بردر آف رزاق کمانڈو. جلیل کو مارا جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا جو فیمس تھا اس کے 2010-11 میں, and informed that the dead body was accordingly disposed to an unknown place by his gangsters, کہ اس کی جو لاش تھی وہ ایک undisclosed میں ہم نے کہیں پھینک دی جاتی. یہ ریلیز جو انہوں نے کی ہے وہ ہے. لیکن جس پہ آئی ایس آئی, ایم آئی, رینجرز اور آئی بی کا دستخط ہے, وہ اسی کو کیا کہتی ہے, مرڈر آف رزاق کمانڈو. میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ کہتی ہے accused disclosed that in 2011 قادر پٹیل آف پی 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 ٹاسک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ اپنے سب آرڈینیٹ کو ٹاسک کرتے ہیں نا کہ جاؤ وہ میرے لیے گاڑی میں پیٹرول ڈال کے لے آؤ, یہ ٹاسک ہوتی ہے, ذمہ داری سونپی. تھینک یو. انہوں نے کہا, وہ یہ کہتا ہے accused disclosed that in the year 2011 قادر پٹیل of PPP tasked the accused to kill Razak Commando as he had murdered Idi Amin, coordinator of قادر پٹیل. وہ سارا نکال دیا اس میں سے, صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے, بھائی کیوں مار کے پھینک آئے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو, مجھے کیا پتا کیوں مارا. اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا. آگے کیا کہتی ہے, ان دا ایئر 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری. یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر انفارم دی ایکیوزڈ ہو ان ٹرن ٹولڈ قادر پٹیل آف سچ کڈنیپنگ, کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے. آن وچ قادر پٹیل آف پی 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 ڈائریکٹڈ دی ایکیوزڈ ٹو کل جلیل برادر آف رزاق کمانڈو, اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے, اور بیان حلفی میں بھی اسی طرح کی ساری باتیں وہ کر چکا ہے, 164 کا جو بیان ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ فرق صاف ظاہر ہے, جو رپورٹ سندھ حکومت نے جاری کی ہے وہ رپورٹ الگ ہے, اور جو رپورٹ ان کے پاس موجود ہے وہ الگ ہے. ان رپورٹوں کے جاری کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لگتا ہے یہ کہ اس رپورٹ کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ سندھ میں جو قتل و غارت ہوتی رہی, لیاری میں جو گینگ وار ہوتا رہا, اس کی ذمہ دار سندھ حکومت یا سندھ کی پولیٹیکل قیادت ہے. اب سندھ میں ایک منتخب حکومت موجود ہے, اس حکومت پر اگر اس قسم کے الزامات لگیں تو پھر اس حکومت کے فیوچر پر سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے گزشتہ روز 3 JIT رپورٹ جاری کی تھی, جس میں لیاری گینگ وار کے مرکزی کردار عزیر بلوچ کی JIT رپورٹ تھی, ڈاکٹر نثار مورائی کی ایک رپورٹ تھی, اور ایک رپورٹ سانحہ بلدیہ کی تھی. سانحہ بلدیہ ٹاؤن کی JIT رپورٹ, یعنی یہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن وہ ہے جس میں کراچی کے اندر 200 سے زائد افراد کو زندہ جلا دیا گیا, اور اس میں کون سی سیاسی جماعت ملوث تھی اس رپورٹ میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے. آج اس جماعت کو لوگ دہشت گرد جماعت کے نام سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں, لیکن وہی جماعت آج وفاقی حکومت کا حصہ ہے, تو اس کا تذکرہ وفاقی وزیر گول کر گئے, شاید اس لیے کہ اس رپورٹ پر انگلیاں ان کے اتحادیوں کی جانب اٹھ رہی ہیں, جبکہ عزیر بلوچ کی رپورٹ انہیں سندھ حکومت پر انگلی اٹھانے کا موقع دے رہی ہے. تو علی زیدی نے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں اور JIT رپورٹ اور تحقیقاتی ایجنسی کو کٹہرے میں کھڑا کریں. اب اس پر سپریم کورٹ از خود نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی, یا پھر فیڈرل گورنمنٹ خود سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتی ہے, تو امکان یہ کہ خود فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر پٹیشن دائر کرے گی. تو اس بات سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن اور عزیر بلوچ کی JIT رپورٹس کراچی کے حالات میں خرابی کے ذمہ داروں کی واضح طور پر نشاندہی کرتی ہیں. پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. اور آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے توشہ ریفرنس میں وارنٹ جاری کر دیے گئے, اس پر بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے جج ارشد ملک کے حوالے سے اس کے مرکزی کردار ناصر بٹ تھے, انہوں نے گفتگو کی ہے کامران شاہد کے ساتھ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد ملک کی ایک ویڈیو جو مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں پیش کی تھی, اس کے علاوہ بھی کوئی اور ویڈیوز ہے. اسی پر گفتگو کریں ناصر بٹ, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں.
آپ بتائیے کہ یہ آپ کا بھی تو کوئی کرنا نہیں بنتا تھا کہ آپ جس ملاقات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو دوسری ویڈیو جو بھی آپ کہہ رہے ہیں منظر عام پر آنی ہے، جس میں ارشد ملک صاحب نواز شریف صاحب کو مل کے کہہ رہے ہیں، جسٹس صاحب کا نام لے کے سابق چیف جسٹس کا کہ جی ملک حالت جنگ میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کر دیں، آپ الزام لگا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب پہ، اور میں چاہوں گا کہ ان کا ہم پوائنٹ آف ویو ضرور لیں، آج نہیں تو کل لیں، لیکن آپ نے ان کی ملاقات کیوں کروائی ارشد ملک صاحب جج کی، کیوں نواز شریف صاحب سے ملاقات کروائی؟ سمجھ نہیں بات؟ میں بتاتا ہوں، ملک ارشد صاحب مجھے ہر دفعہ کہتے تھے کہ مجھے میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات کرائیں. میں نے میاں صاحب سے پوچھا تو میاں صاحب نے کہا کہ بٹ صاحب میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی، میں نے ان کا ملاقات کر کے کیا کرنا ہے، وہ تو مجھے سزا دے چکے ہیں، اب میرا فیصلہ ہے، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. جب مجھے ملک ارشد صاحب ملتے رہتے تھے اسلام آباد میں، ان کے پاس ایک ان کو فلیٹ ملا ہوا تھا ادھر کیا نام ہے، تو انہوں نے آپ سے کہا، اور انہوں نے پھر کہا کیا نواز شریف صاحب؟ پھر 2-3 دفعہ جب بھی ملے تو وہ کہیں یار آپ نے میاں شریف صاحب کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کن کے کہنے پہ مجھے کہ انہوں نے ایک ویڈیو ایسی دکھائی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایک ایسی ویڈیو دکھائی لوگوں نے جس کو دیکھ کے میں خود پریشان. وہ تو اس ویڈیو میں بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ویڈیو دیکھی تو میرا یعنی یہ جج صاحب کی اپنی ویڈیو ایسی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے اس ویڈیو میں کچھ ٹھیک جی وہ جج صاحب کی ویڈیو تھی جو دکھا کے ان کو یہ فیصلہ کرایا گیا. دیکھیں نواز شریف کو سزا سنانے والے جج ارشد ملک اگر یہ نہ بھی کہتے کہ نواز شریف کو سزا سنانے کے پیچھے اس وقت کی عدلیہ کا دباؤ تھا، تو بھی یہ تاثر موجود ہے کہ نواز شریف کو سزا کسی منصوبہ بندی یا پلان کے تحت سنائی گئی. ارشد ملک کے اعترافی بیانات نے تو پوری حقیقت عیاں کر دی ہے اور پہلے سے موجود تاثر کو تقویت دی ہے. اب سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار جو کچھ بھی اس وقت کر رہے تھے وہ کھل کر رہے تھے، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ نواز شریف ان کا ہدف ہے. تو نواز شریف کی نااہلی سے لے کر انہیں سزا سنانے کے مراحل تک جوڈیشل ایکٹیویزم پورے زوروں پر نظر آیا. یہ امپریشن بھی تھا، اور یہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، لیکن یہ تاثر موجود تھا کہ اس وقت کی عدلیہ شاید اس وقت کی حکومت کو پسند نہیں کرتی تھی. تو نواز شریف کے خلاف JIT بھی بن گئی، اور کسی دوسرے کے کاغذات بلا چوچرا اور انویسٹیگیشن کے وہ مان لیے گئے، اور نواز شریف کے کاغذات کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی گئی. تو ناصر بٹ جنہوں نے سابق جج ارشد ملک کی نواز شریف سے ملاقات کرائی، وہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور معطل یا برطرف ہونے والے جج ارشد ملک نے ناصر بٹ کو سب کچھ خود بتایا، یا ناصر بٹ نے ان سے پلاننگ کے ساتھ کسی طریقے سے بلوایا، مگر وہ اس تاثر کے عین مطابق ہے جو عمومی طور پر پایا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں مسلم لیگ نون نے وہ دوسری ویڈیو کیوں اب تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، منظر عام پر کیوں نہیں لائے جس میں ثاقب نثار صاحب کا نام لیا گیا ہے. یا تو وہ ویڈیو موجود نہیں، صرف الزام لگایا جا رہا ہے اور صرف تاثر کو کیش کرایا گیا ہے، یا پھر وہ ویڈیو کسی یہاں موقع کے انتظار میں روک لی گئی ہے تاکہ اسے ٹرمپ کارڈ کے طور پر استعمال کیا جا سکے، جس سے نواز شریف کی بے گناہی پر مہر لگ جائے گی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور فیڈرل منسٹر ہیں فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں شاہزیب خانزادہ کے ساتھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے. اور فواد چودھری خود جو اپنی جماعت کے حوالے سے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس حوالے سے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. کرائسس نہیں ہے جتنا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب وغیرہ جو بات ہے وہ کرتے ہیں. جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس میں اپنے ایشوز رہتے ہیں، یہ ایشوز ہیں. مطلب اکانومی کا اگر ہے تو کیا اس وقت امریکہ کی اکانومی کیسی چل رہی ہے، اس وقت برطانیہ کی اکانومی کیسی چل رہی ہے. لیکن یہ بات ہے کہ جو فرینکلی ایشو ہمارا یہ گورنمنٹ پیپلز پارٹی اور PMLN کی گورنمنٹ سے تو فرینکلی بہت بہتر گورنمنٹ چل رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کا تو اسپیشلی میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہت بہتر چل رہی ہے. بٹ پرابلم جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہمارے سے ایکسپیکٹیشن جو لوگوں کی ہیں وہ ہمارے اس سے بہت زیادہ ہے، اور ان کو بھی میٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ جو بات فار ایگزامپل آپ نے جو مثالیں دی ہیں یا بڑی فریکوینٹ چینجز آئی ہیں یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
اس میں اس کی یہ بڑی کمپلیکس پرابلم ہے. یہ کوئی مطلب سمپل اس طرح کی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں فار ایگزامپل آج پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میں گیا NRTC ہری پور میں, تو پی ایم صاحب نے مجھے واپسی کے اوپر ان کا جو کامنٹ ہے وہ یہ تھا کہ یہ اصل کام جو کرنے والے ہیں نا وہ یہ ہے, اور ہم روزانہ روٹین میں پھنسے رہتے ہیں, روزانہ یہ آ جاتا ہے, ایشو آ جاتا ہے. وہ تو میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں اگر آپ کو اصلاحات کی کوئی بات کر سکتے ہیں, اگر آپ کو ڈسینٹ کی بات کر سکتے ہیں, تو آپ عمران خان کے علاوہ کس سے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی کا کوئی قد ہے جس سے آپ کوئی بات کر, جس سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہی کر سکتے ہیں, تو عمران خان کے علاوہ آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ یہ جو باتیں میں کرتا رہتا ہوں ادھر ادھر فرینکلی, یہ اگر میں یہ عمران خان نہ ہوں, میں کسی اور پارٹی میں ہوں, تو میں تو پارٹی سے ہی فارغ ہو چکا ہوں. سو فرینکلی اگر کوئی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نہ یعنی ایک کے بعد ایک بحران, قوم پریشان, لیکن حکومت پھر بھی اچھی چل رہی ہے. آٹا اور چینی کے دام بڑھ گئے, پیٹرول دنیا بھر میں سستا ہو کر ذلیل ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں نایاب ہونے کے بعد, لوگوں کو لائنوں میں لگانے کے بعد اور ترسانے کے بعد, اور منافع خوروں کو 300 ارب روپے کا منافع دے کر بھی مرضی کے داموں میں فروخت ہو رہا ہے, لیکن حکومت اچھی چل رہی ہے. یعنی ادارے چل نہیں رہے, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی, ترقیاتی منصوبے ان پر کوئی عمل نہیں ہو رہا. لاہور میں اورنج ٹرین لائن اور پشاور میں BRT ویسے کی ویسے پڑی ہے. تعلیم کا یہ حال ہے کہ 2 سال میں ہائر ایجوکیشن کے 8 سیکٹری بدل گئے, یونیورسٹیوں کے فنڈ کاٹے جا رہے ہیں, تو اساتذہ کی تنخواہیں آدھی ہو گئی ہیں, اور تعلیم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور دعویٰ یہ کہ حکومت اچھی چل رہی ہے. یعنی کوئی بھی ایک کام ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جائے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. فواد چوہدری صاحب نے بنا لیے کوئی وینٹیلیٹر بقول ان کے, جو ہمارے اسٹوڈنٹس نے کوئی محنت کر کے, وہ بھی کرونا کی وجہ سے لوگوں نے شاید سر جوڑ کے بیٹھے اسٹوڈنٹس, تو انہوں نے محنت کر کے وہ وینٹیلیٹر بنا لیے, تو اس کا کریڈٹ لے لے. لیکن جو گورنر پنجاب نے سب سے بڑی کامیابی گنوائی, وہ کرونا وبا کے دنوں میں احساس پروگرام کے لوگوں میں نقد رقوم کی تقسیم ہے, یعنی چیریٹی. تو چیریٹی کو ہی سب سے بڑی کامیابی مان لیا گیا ہے. تو جو چیریٹی احتیاط لینے اور دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں, ان کے نزدیک تو حکومت ٹھیک چل رہی ہے. اور جہاں تک یہ بات کہ فواد چوہدری نے کلیم کیا ہے کہ جو باتیں وہ کرتے کسی اور جماعت میں ہوتے تو انہیں باہر نکال دیا جاتے, تو میں اس پہ عرض کروں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کے فارمولے کے تحت چلتی ہیں. بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے تمام سیاسی جماعتوں, جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اندر اسی طریقے کار پر عمل کیا جاتا ہے. تو لیڈر کو چھوڑ کر آپ جس کی مرضی بینڈ بجائیں, کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ اسے جمہوریت کا حسن قرار دیا جاتا ہے. جی پارٹی میں اختلاف رہا ہے, جمہوریت کا حسن ہے. تو فواد چوہدری صاحب کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی تنقید کو پارٹی برداشت کر رہی ہے, بلکہ میرا گمان یہ کہ وہ استعمال ہو رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے سربراہان اپنی جماعت کے اندر ہی لوگوں کو مضبوط نہیں ہونے دیتے, اس کے لیے وہ اپنے کئی موروں کو استعمال کرتے ہیں. تو پارٹی سربراہ کے سامنے پارٹی کے اندر کوئی اور لیڈر طاقتور ہو جائے تو اس سے لیڈر کی لیڈرشپ خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو یہ رسک کوئی لیڈر نہیں لیتا. تو زرداری صاحب بھی اسی فارمولے پر چلتے رہے, مسلم لیگ نون میں بھی وزراء آپس میں لڑتے رہے یا لڑائیاں کرائی جاتی تھی تاکہ وہ اندرونی اختلافات میں الجھے رہے اور اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کرتے رہیں. تو یہ غلط فہمی نکال دیں, ورنہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہوتی تو توہین بنی گالہ پر عظمی کارداد نہ نکالی جاتی. آگے بڑھتے ہیں اور معروف جرنلسٹ اور اینکر پرسن ہے کامران خان. خان صاحب کے بڑے زبردست حامی ہیں اور حکومت کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں, چھپاتے بھی نہیں. وہ کہتے نہیں میں خان صاحب کا حامی ہوں اور میں ان کا ویل وشر ہوں. جب سے پرائم منسٹر خان صاحب نے ان سے سندھ کے دورہ کے دوران ملاقات کی یا ان سے ملاقات کرائی گئی تو پوری طرح سے حکومت کی ساکھ کو بچانے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, تنقید سے گریز کرتے ہیں, اچھی باتیں جسے ہم مثبت رپورٹنگ کہتے ہیں تو مثبت رپورٹنگ بھی کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ خود پنجاب حکومت نے ہاتھ کر دیا, اب وہ اس پر غصے میں ہیں. تو کامران خان کے ساتھ کیا ہوا یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ انہی کی زبانی سنیں. السلام علیکم. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں عمران خان کا ویل وشر ہوں. چاہتا ہوں کہ نظام آگے بڑھے, جو کمٹمنٹ وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو. مگر کل اس سوچ کے لیے ایک ڈیزاسٹرس دن تھا, اور ڈیزاسٹرس دن ہوا اس چوائس کے حوالے سے جو کہ انہوں نے کی سب سے کریٹیکل چوائس تھی, یعنی کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عثمان خان بزدار کا تعین, اور جس کے بارے میں مسلسل وہم بھی آتے ہیں, سوالات بھی آتے ہیں, شبہات بھی سامنے آتے ہیں. اور کل اس کو میں نے ڈائریکٹلی ایکسپیرینس کیا. ہوا یہ کہ اختتام ہفتہ مجھے بتایا گیا تھا کہ عثمان خان بزدار صاحب ہمارے پروگرام میں آنا چاہتے ہیں,
اور اپنے جو ان کے اچیومنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا ویلکم جی، آئیں بالکل پروگرام میں آئیں. پھر کو ہم نے اس کا باقاعدہ پھر فارملی آغاز کیا ان کے اعلیٰ ترین اسٹاف کے ساتھ، اور طے یہ ہو گیا کہ 7:30 بجے انٹرویو ریکارڈ کیا جائے گا. ان کے اسٹاف کی جانب سے پہلے تو کہا گیا کہ کیا ممکن ہے کہ ہم فون پہ ہی کر لیں، کیونکہ شاید گلزار صاحب کیمرے پہ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. ہم نے کہا جی یہ مناسب عمل نہیں ہے. پھر ہمیں بتایا کہ نہیں جی چیف منسٹر بالکل ایگری کر رہے ہیں، مگر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ موضوعات ہمیں تفصیل سے بتا دیں. ہم نے کہا کہ جی ضرور موضوعات ہم ان کو بتا دیتے ہیں. ہم نے موضوعات بتا دیے. پھر فرمائش آئی کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر سوالات بتا دیں. ہم نے کہا جی سوالات تو ایسے نہیں بتاتے، لیکن ہم نے ان کو سوالات بھی بتا دیے. ہم نے کہا جی ویلکم، اگر وہ کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں جوابات چاہیے، چلے ہم آپ کو سوالات بھی بتا دیتے ہیں. پھر کہا کہ جی کرونالوجی بتا دیں، پہلا سوال کون سا ہوگا، دوسرا تیسرا. ہم نے وہ بھی بتایا، اور ہمارے مسلسل ٹو اینڈ فرو میسیجز جا رہے ہیں آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد تقریباً 6:30-7 بجے کے قریب یہ خاموشی ہو گئی بالکل، اور ہمارے لیے بڑی مشکل صورتحال ہو گئی کیونکہ ہم نے 1 گھنٹہ اس پروگرام کے لیے رکھا تھا. پھر اس پروگرام میں 4 نئے سیگمنٹ ڈالنا یہ کہ بہت ہی مشکل عمل تھا. اور پھر اچانک ہمیں کسی انڈائریکٹ ذریعے سے پتہ چلا کہ چیف منسٹر صاحب انٹرویو نہیں دیں گے. ہماری ٹیم ان کے گیٹ پہ پہنچ گئی اور وہ اس کو پھر واپس بھیج دیا گیا. اور یقیناً یہ ایک پینک سچویشن، جس کا مطلب یہ کہ جو چوائس ہے عمران خان صاحب کی پنجاب کے چیف منسٹر کی حیثیت سے، یہ ہر لحاظ سے بالکل ہی ایک عجب سی چوائس ہے. کیونکہ وہ شخص جس کو کہ سوال بتا دیے جائے، جس کو کہ امتحان کا پرچہ بتا دیا جائے، جس کو یہ بھی کہہ دیا جائے کہ اگر اچھا جواب دو گے تو 5 نمبر گریس کے 10 نمبر گریس کے بھی ملیں گے، مگر وہ امتحان سے چلا جائے اور پرچہ نہ دے اور وہ یا فیل ہو جائے، تو یقیناً وہ ایک ڈیزاسٹرس کینڈیڈیٹ ہے. عثمان بزدار کے بارے میں میرا یہی تاثر تو ابھی کل ہی کامران خان عثمان بزدار کی تعریفیں کر رہے تھے، حکومت کی تو کرتے رہتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود سی ایم پنجاب پرچہ دینے سے بھاگ گئے. یعنی سی ایم پنجاب کو انٹرویو دینے کے لیے آیا تھا تو پہلے انہوں نے سوال پوچھے، پھر انہوں نے کچھ اور باتیں کہی، پھر کہا ٹیلی فون پہ لے لو. تو یعنی وہ میڈیا کے سامنے آنے سے یا میڈیا کے سوالات سے سی ایم پنجاب گھبرائے ہیں. تو کامران خان صاحب کو لگتا ہے تھوڑی دیر سے سمجھ آئی ہے. ویسے تو انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سی ایم پنجاب جو ہے وہ ان کی سلیکشن کیسے ہوئی ہے، لیکن وہ اس کے باوجود سلیکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں. تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، یا پنجاب کے عوام کے ساتھ تو پہلے دن سے ہاتھ ہو رہا ہے. تو پنجاب کے عوام تو بڑے دنوں سے چیخیں مار رہے ہیں کہ جناب ہمیں سی ایم دیکھیں، کتنا اچھا پیارا سی ایم مل گیا. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب میں سی ایم کو بدلا جائے یا سی ایم کی پرفارمنس ایسی ہے، بہت سے لوگ اس پہ ٹاک شوز کرتے ہیں کہ وسیم اکرم پلس کی پرفارمنس وہ نہیں ہے. تو شکوہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ ان کے مخالفین میں سے ہیں یا ان کے مخالفین سے مل گئے ہیں. تو کامران خان صاحب نے سلیکشن پر سوال اٹھایا ہے، تو بہت سے اور لوگ بھی کئی اور لوگوں کی سلیکشن پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور اصل سوال ہی سلیکشن کے حوالے سے ہے. احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا باقاعدہ اشتہار جاری کر دیا ہے. احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی. آصف علی زرداری کی جانب سے ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے تو احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کیا. اشتہار کے متن میں کہا گیا کہ عدالت اس بات پر مطمئن ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہے، تو انہیں اشتہاری قرار دینے کی باقاعدہ کارروائی کی جا رہی ہے. نواز شریف ریفرنس کا جواب دینے کے لیے 17 اگست کو عدالت کے سامنے پیش ہو. عدالت نے اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے بھی وارنٹ جاری کیے، لیکن وہ قابل ضمانت وارنٹ ہے، وہ نیب کو بھیج دیے گئے، اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ آصف علی زرداری ایک ضامن کے ساتھ پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے. تو یہ توشہ خانہ ریفرنس میں آج احتساب عدالت نے جو سماعت کی اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی یا مفرور قرار دینے کی کارروائی کی جا رہی ہے، کیونکہ نواز شریف علالت کے باعث بیرون ملک ہیں جہاں ان کا علاج چل رہا ہے، جبکہ آصف علی زرداری وہ بھی بیمار ہیں، وہ بھی عدالت پیش نہیں ہو سکتے. تو لیکن احتساب عدالت جو کہ نیب کورٹ ہوتی ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ گرپ کر رہی ہے. ظاہر ہے جب عدالت میں پیش نہیں ہوں گے تو پھر عدالت کا ایک قانونی عمل ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا. تو آگے بڑھتے ہیں اور بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ 2-3 خبریں اور ہم ہیں وہ ڈسکس کریں گے. ایک تو کراچی کا منظرنامہ، بہت ہی اس پہ تفصیل سے بات ہونے والی، بریک کے بعد کریں گے، جبکہ اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ تمام ڈیولپمنٹس آپ کے ساتھ بریک کے بعد شیئر کریں گے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. اب کراچی کی بات کرتے ہیں. منصور علی خان گفتگو کر رہے ہیں
کراچی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، ان کے زیر نظر کیا موضوع ہے. ان کے ساتھ ہیں مائزہ حمید، دیکھتے ہیں کیا. بلدیہ فیکٹری کے حوالے سے بھی 3 جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آئی ہیں. نثار مورائی کی بھی جی آئی ٹی رپورٹ سامنے آ گئی، اور کیا کچھ اس میں انکشافات ہیں، کس کس سیاسی جماعت نے کیا کیا اپنا کردار ادا کیا. کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور کچھ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لگتا اس طرح ہے کہ سارے معاملے میں مسلم لیگ نون کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو ریسرچ کر کے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی عزیر بلوچ سے مل چکی ہے. ذرا یہ فوٹیج دیکھیے گا جو ماضی سے ہم نے نکالی ہے. یہ ناظرین مسلم لیگ نون کا وفد تھا جو اس وقت غوث علی شاہ صاحب کی قیادت میں عزیر بلوچ سے ملنے کے لیے گیا لیاری کے اندر، اور اس وقت عزیر بلوچ کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر آ جائیں، کیونکہ اس کے پاکستان پیپلز پارٹی سے ان دنوں تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں چل رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو عزیر بلوچ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ ایک موقع تھا کہ مسلم لیگ نون نے بھی کوشش کی کہ چلے ہم بھی یہاں پہ لیاری کے اندر کوئی انٹری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مائزہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مائزہ حمید صاحبہ، ساری پارٹیوں کے اوپر یہاں پر الزامات آتے ہیں، سب نے ہی آنکھیں بند کر کے دوسری طرف دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ عزیر بلوچ کس قسم کا آدمی ہے. آج اس رپورٹ نے سب کچھ بتا دیا، سب کچھ سب کے سامنے کلیئر ہے، لیکن بری الزامہ کوئی بھی جماعت نہیں. اس رپورٹ میں پی ایم ایل این کا کوئی نام ہے تو پھر تو کوئی ریلیونس بنتی ہے، ادروائز نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں یا گورنمنٹ جو ہے وہ جب حکومت میں ہوتی ہیں پارٹیز یا جو اپوزیشن میں پارٹیز ہوتی ہیں وہ دیگر پارٹیز کو ضرور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ملتی ہیں، پولیٹیکل ممبرز جو ان کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو بھی ملتی ہے. اس وقت تو یہ رپورٹ نہیں آئی تھی. ایک مجھے بات بتائیے مائزہ صاحب، ایک مجھے بات بتائیے، ایک مجھے بات بتائیے کو ریلیونٹ کیا جا سکتا نہیں. ریلیونسی I'll tell you the relevancy وہ میں کیوں کر رہا ہوں. جب آپ شوگر کمیشن رپورٹ کی بات کرتے ہیں، اس شوگر کمیشن رپورٹ میں یہاں کہیں نہیں لکھا کہ عمران خان نے جہانگیر ترین کو یہ سبسڈی دی تھی، لیکن آپ کی پوری پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ جی عمران خان ریسپانسبل ہے، عمران خان کی وجہ سے ہوا، وزیر اعظم کی اپروول کے بغیر سب کچھ نہیں ہو سکتا. مسلم لیگ نون کا وفد جا کے عزیر بلوچ سے ملتا ہے. میں یہ کیوں نہ کہوں کہ نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر یہ وفد جا کے نہیں مل سکتا تھا عزیر بلوچ سے، مسلم لیگ نون کا وفد جا ہی نہیں سکتا تھا. اگر آپ مجھے وہاں پہ کہتے ہیں کہ عمران خان ریسپانسبل تھا، پیچھے سے سب کچھ کر رہا تھا، تو یہاں پہ بھی مجھے مسلم لیگ نون کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. یہ سب کچھ کیوں نہ جوڑوں پھر. دیکھیے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ کراچی کو ٹوٹل دہشت گردوں کے رحم کرم پر ڈال دیا گیا. ریاست کی ریٹ انتہائی کمزور ہو گئی. اس کی وجوہات بے شمار ہیں، لیکن لبے لباب یہ ہے کہ جہاں پر ریاست کی ریٹ کمزور ہو جائے تو وہاں پہ غیر ریاستی عناصر کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. تو کراچی میں یہی ہوا، غیر ریاستی عناصر مضبوط ہوئے اور پولیٹیکل فورسز وہاں پہ کمزور ہوئی، اور غیر ریاستی عناصر نے ان پولیٹیکل فورسز کی آڑ لے لی. چونکہ کراچی ایک بہت بڑا شہر ہے تو یہاں سے انتخاب جیتنے والی جماعت سندھ کے اقتدار کی دعوے داری کا حق حاصل کر لیتی ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو کراچی سے جیتے گا میجورٹی میں تو وہ سندھ گورنمنٹ میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں کہیں نہ کہیں اس کو کیک میں سے حصہ مل جاتا ہے. تو سیاسی جماعتیں اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو پھر انہیں ایسے ہی عناصر کا سہارا لینا پڑتا ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے. تو ایم کیو ایم سب سے بڑی اور بااثر سیاسی جماعت تھی. کراچی کی اردو سپیکنگ جو لوگ تھے یا جو شہری علاقے کراچی کے علاوہ سندھ کے اور بھی علاقے جہاں جہاں بھی اردو بولی سمجھی جاتی تھی، جو اردو سپیکنگ کمیونٹی کہلاتی ہے، وہ ڈومینیٹ کر رہی تھی. اور کراچی کے اندر تو کسی کو بھی سپیس دینے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پیپل پارٹی کو دائیں بائیں دیکھنا پڑا. تو لیاری ان کا ایک گڑھ تھا. تو لیاری میں اب بعد میں یا پہلے کسی بھی طریقے سے لیاری کے اندر چونکہ ناخواندہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مرحوم ضیاء الحق کے دور میں یا افغان وار جب ہوئی تو یہاں بہت سے لوگ جب افغانستان سے آئے تو دو چیزیں ہمیں ورثے میں ملی. ایک ہمیں وہاں کلاشنکو ملی اور ایک ہیروئن ملی. یہ پورے ملک کے ساتھ ہوا. لیکن لیاری بدقسمتی سے منشیات کا گڑھ بنا اور اس کے بعد جرائم پیشہ افراد اور گینگ نے وہاں پہ قبضہ کر لیا. تو پیپل پارٹی نے جب وہاں سے بیک آف کرنے کی کوشش کی تو پولیٹیکل فورس تو ان کے پاس وہاں موجود تھی، لیکن جو لوگ وہاں پہ کرتا درتا تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے پیپل پارٹی کی آڑ لیے ہوئے تھے. جب پیپل پارٹی نے ہاتھ ہٹایا تو مسلم لیگ نون سے وہ ملنے چل پڑے. تو ایم کیو ایم سے مل نہیں سکتے تھے کیونکہ انہی سے لڑتے تھے. ایم کیو ایم ایک طرف قابض تھی تو دوسری طرف یہ بھی قابض تھی، اور بھی فورسز قابض تھیں جو میں آگے چل کے بتاؤں گا.
لیکن یہ غیر ریاستی عناصر صرف کراچی میں نہیں پائے جاتے یا خالی لیاری میں نہیں پائے جاتے، یہ پورے پاکستان میں کراچی ہائی لائٹ ہو گیا، کیونکہ کراچی کے اندر بہت زیادہ پیسہ پایا جاتا ہے اور لوگ سیاسی جماعتوں کی آڑ میں وہ دھندے کرتے ہیں۔ تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو کہ کراچی کی سٹیک ہولڈر یا کراچی سے اس کا ووٹ بینک ہے، یا وہ کسی بھی طرح اس بیماری سے پاک نہیں ہے، وہ خود چاہے نہ چاہے، لیکن جو کرمنل لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ سے نہیں ملیں گے، آپ کو مخالفین سے مل جائیں گے۔ تو وہاں پہ یہ سیاسی جماعتیں جب کمپرومائز کر جاتی ہیں تو پھر انہیں یہ جو لائبلٹی آج پیپل پارٹی کے اوپر ہے یا مسلم لیگ نون کے اوپر ہے، تو یہ اسی وجہ سے۔ اس پر شامی صاحب نے بھی تجزیہ کیا ہے، تو میں اپنے تجزیے کا دوسرا حصہ شامی صاحب کی بات سننے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو مجیب الرحمان شامی کا نقطہ نظر دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہے۔ اور ان کے ذریعے جو دہشت گرد ہیں اور ان کے لیے جو قاتل ہیں اور ان کے ذریعے جو بھتہ خور ہیں ان کو قابو کریں۔ ریاستی ادارے کمزور پڑ گئے اور آپ نے ان کے مقابلے میں جتھے بنانے شروع کر دیے تاکہ جتھوں کا مقابلہ جتھوں سے ہو۔ ہمارے ذوالفقار مرزا جو وزیر داخلہ تھے وہ تو برملا یہ کہتے رہے اور 2 لاکھ لائسنس انہوں نے بانٹے ہیں۔ سر عزیر بلوچ کو امن ایوارڈ دیا گیا۔ دیکھیں عزیر بلوچ جو ہے اور اس طرح کے آپ کو یاد ہوگا یہ جو رحمان بلوچ جسے رحمان ڈکیت بھی کہتے ہیں اور سردار رحمان بلوچ بھی کہتے ہیں، جب محترمہ بے نظیر بھٹو بڑی طویل غیر حاضری کے بعد پرویز مشرف صاحب کے دور میں واپس آئیں اور ایک ہنگامہ ہو گیا، دھماکہ ہوا ایئرپورٹ پہ اور درجنوں لوگ اس کا شکار ہو گئے، زخمی ہوئے، جان کی بازی ہار گئے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیکورٹی پرووائڈ کی اس رحمان ڈکیت نے جی، اور اس نے ان کو گھر پہنچایا۔ تو اب جب ریاست جو ہے وہ اتنی کمزور ہو جائے، اس میں سیاست اس طریقے سے گھس جائے تو پھر یہی ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں نا یہ کہ ایک کا نام۔ تو شامی صاحب بھی ریاستی اداروں کی کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب یہ ریئلٹی ہے جو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں تو غیر جمہوری عناصر بڑھتے ہیں۔ اب کراچی میں دہشت گردی، مارداڑ، قتل و غارت یہ کب شروع ہوئی؟ یہ 90 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ ایک تو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا اور اس کے بعد ایم کیو ایم کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، ایم کیو ایم حقیقی وجود میں آئی، اسے سرکاری سرپرستی فراہم کی گئی، جس کے بعد پھر علاقوں پر قبضے کی جنگ چھڑی۔ تو ایم کیو ایم حقیقی، ایم کیو ایم جو بعد میں مہاجر متحدہ قومی ملک بن گئی اور ایم کیو ایم جو کہ مہاجر قومی ملک حقیقی بن گئی، اس کے ہزاروں لوگ آپس میں علاقوں میں قبضوں کی جنگ میں مارے گئے۔ اگر اس وقت ایم کیو ایم تقسیم نہ ہوتی اور وہ جو آپریشن ہوا تھا 91 کا وہ نہ ہوتا، الطاف حسین کو لندن بھاگنا نہ پڑتا، یہ 2-3 واقعات ایسے ہیں جس نے کراچی کی ایک شکل ہی بدل دی۔ الطاف حسین پاکستان میں رہتے تو شاید حالات میرے خیال میں اتنے خراب نہ ہوتے، لیکن بعد میں چونکہ وہ بھی کسی اور طرف نکل گئے اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ تو ان لوگوں سے مل گئے جو کہ ہمارے دشمن ہیں۔ تو ایم کیو ایم حقیقی بننے کے بعد یہ باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر، جب جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ دونوں لڑ رہے تھے ایم کیو ایم اور ایم کیو کی حقیقی، اور اس کا فائدہ اٹھانے والی تیسری، چوتھی، پانچویں قوت یہ سب میدان میں آ گئی۔ تو سب کی کسی نہ کسی حوالے سے سرپرستی کی گئی۔ 2 دھڑے پولیٹیکلی لڑتے تھے یا کسی اور وجہ سے لڑتے تھے اور باقی مال کمانے کے لیے بیچ میں کہیں نہ کہیں اپنا کام کرتے رہتے۔ تو یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کراچی کو باقاعدہ تباہ کرنے کی کوششیں کی گئی۔ کراچی کاسموپولیٹن شہر تھا تو دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر دونوں صورتوں میں، یعنی انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی سیاسی جماعتیں اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن گئی۔ یہ کراچی کی حد تک ہے، پورے پاکستان کی میں نہیں کہتا کہ صورتحال ایسی ہے، لیکن کراچی کے ڈائنامکس ایسے ہی ہیں۔ پھر ایک بہت ہی زبردست آدمی تھے حکیم سعید، وہ گورنر تھے، ان کا قتل ہو گیا۔ وہ قتل کی ذمہ داری ایم کیو ایم کے اوپر ڈالی گئی۔ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم اس وقت الائنس تھے اور ایم کیو ایم کا مسلم لیگ نون سے الائنس ٹوٹ گیا تو ایم کیو ایم پیپل پارٹی کے ساتھ چلی گئی۔
پھر پیپل پارٹی کو ان کا ساتھ چھڑانے میں یعنی ان سے جان چھڑانے میں 1 عرصہ لگ گیا. تو اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے لیکن کراچی میں ریاست کی ریٹ اگر مضبوط ہوتی اور سیاست کو سیاسی انداز میں چلنے دیا جاتا, لسانیت کے نام پر لوگوں کو نہ لڑوایا جاتا, تو کراچی آج بھی عروس البلاد ہوتا. آج بھی جو لوگ ایم کیو ایم سے علیحدہ ہو کے ایک نئی ایم کیو ایم کے طور پر بیٹھے ہیں وہ یقینی طور پر شاید اپنے پرانے کاموں سے تائب ہو چکے ہیں. ان کو بھی احساس ہے, مصطفیٰ کمال ہے, ان کو بھی احساس ہے کہ اس ساری لڑائی نے کراچی کو نقصان پہنچایا ہے. اور وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ کہلاتے تھے, جو موسٹ ڈیسنٹ پیپل آف پاکستان کہلاتے تھے, جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی, ان کے بچوں پر پھر دہشت گردی کے لیبل لگے. اور یہ جو عزیر بلوچ یا لیاری کے لوگ ہیں یہ بھی اس کے ریئیکشن میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ ان کو بھی سپیس نہیں مل رہی تھی, بلوچوں کو بھی کسی وجہ سے عزیر بلوچ کے والد قتل ہوئے یا جو بھی ہوا, پھر اس کے بعد اس نے آڑ لے لی. لیکن یہ لائم لائٹ پہ اس وقت آیا جب ایم کیو ایم کو کارنر کرنے کے لیے عزیر بلوچ کو استعمال کیا گیا بقول عزیر بلوچ کے. تو بجائے پرانے گڑے مردے اکھیڑنے کے, جو کہ ظاہر ہے یہ لائبلٹیز ہے, یو ہیو ٹو فیس دا میوزک, جو آپ نے کیا ہے وہ پے بیک کرنا پڑتا ہے, لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی نکلے اور آپ آگے بڑھ سکیں. اور ایک اور خبر ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ کے رہنما شہباز شریف کی ضمانت جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, 16 جولائی تک انہیں ضمانت دی گئی ہے. ویسے تو کورونا سے وہ صحت یاب ہو چکے ہیں لیکن آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے تو حاضری کا استثناء انہیں مل گیا. اب وہ ان کی نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی تو پیش ہوں گے. کرونا کی بات کر لیتے ہیں. کرونا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 77 لوگ جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں, جبکہ مزید 2691 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2,34,509 ہو گئی ہے, جبکہ 4,839 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ کرونا سے لوگ جو ہے وہ صحت مند ہو رہے ہیں. جو سرکاری اعداد و شمار ہے وہ اس کے مطابق جو مصدقہ مریض ہیں پاکستان کے اندر اس میں سندھ سب سے زیادہ ہے. سندھ میں ابھی بھی 96,236 مریض ہے, پنجاب میں 82,669 مریض ہے, لیکن کیجویلٹی تھوڑی سی نیچے آئی ہے اور جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی نیچے آئی ہے. پنجاب میں 1,900, سندھ میں 1,572 اور خیبر پختونخوا میں 1,038, بلوچستان میں 124, اسلام آباد میں 140, آزاد کشمیر 36 اور گلگت بلتستان میں 30 کرونا کے مریض جاں بحق ہو چکے ہیں. دنیا بھر میں کرونا کے باعث اب تک 5,40,677 افراد جاں بحق, جبکہ 1,17,31,000 لوگ متاثر ہوئے. امریکہ میں اب تک 30,39,000 لوگ انفیکٹڈ ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں امریکہ میں مزید 351 لوگ ہلاک ہوئے. برازیل میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 65,000 ہو گئی. بھارت جو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے وہاں پہ تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, 7,20,000 لوگ ہیں. ایک ہی دن میں 474 لوگ ہلاک ہوئے, تو مرنے والوں کی تعداد 20,000 سے زائد ہے. تو کرونا کہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہے, لیکن مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ یہ ہمارے ہاں اللہ کرے ختم ہو جائے, لیکن یہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہو گئے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.